بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کے کافر آپ کے دشمن بن گئے، حتیٰ کہ آپ کے اوپر حملے کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا۔ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے اور آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک تھا کہ آپ نے کبھی ان کافروں سے بدلہ نہیں لیا بلکہ ان کو معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا دشمن فضالہ بن عمیر تھا۔ یہ مکہ میں مقیم اور بظاہر اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شدید بغض اور عناد رکھتا تھا۔ اس نے ہمیشہ یہ سوچ رکھا تھا کہ جب بھی موقع ملے گا اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ فضالہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10,000 کا لشکر ہے، اور اگر میں نے کوئی ایسی حرکت کی تو فوراً مجھے گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن افسوس، جب حسد اور عناد جیسی لعنتیں آپ کے اندر ہوں تو وہ انسان کا دماغ مفلوج کر دیتی ہیں اور انسان غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ فضالہ سوچنے لگا، اگر بعد میں مجھے قتل بھی کر دیا جائے تو کوئی مشکل نہیں، بس مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانی ہے۔ وہ ہر وقت سوچتا رہتا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے ہوں تو یہ اس کام کے لیے بہتر موقع ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اکیلے ہوں گے۔ ایک دن اس نے تلوار کو اپنے کپڑوں میں چھپایا اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے تھے تو فضالہ کو موقع مل گیا۔ اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے ہیں تو اس نے بھی طواف کرنا شروع کر دیا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب حملہ کرے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضالہ کے ارادے سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو فوراً فضالہ کو پکڑ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہی رحمت ہیں۔ آپ نے ہمیشہ امت کے ساتھ بھلائی اور معافی روا رکھی۔ جب فضالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزر رہا تھا تو آپ نے فرمایا، ارے کیا تم فضالہ ہو؟ وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول، ہاں میں فضالہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہو؟ فضالہ نے کہا، کچھ بھی نہیں، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، فضالہ اللہ سے توبہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک فضالہ کی سینے پر رکھا تو فضالہ کا دل پرسکون اور سازشی خیالات سے پاک ہو گیا۔ فضالہ کی کایا پلٹ گئی، کہنے لگا، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر اٹھایا ہی تھا کہ اللہ کی ساری مخلوق میں میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں رہا۔ فضالہ کے دل کی کیفیت بدل چکی تھی۔ محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قتل کے منصوبے بنانے والے کو معاف کر کے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔